یوں تو اسلام سرخرو ہوا ہر بلا کے بعد، یوں تو اسلام سرخرو ہوا ہر بلا کے بعد، لیکن وہ بات نہ ہوئی کربلا کے بعد، لیکن وہ بات نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو ٹی وی میں ہم ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں عالی جناب محترم مولانا سید رضوان پاشا قادری صاحب، جو کہ کامل التفسیر جامعہ نظامیہ اور ریسرچ اسکالر عثمانیہ یونیورسٹی۔ مولانا، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، جو محرم الحرام سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور جو محرم الحرام یعنی احترام کا مہینہ۔ کیوں محرم الحرام کہا گیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیوں، 10 محرم یوم عاشوراء کی فضیلت، ان تمام چیزوں کو آج ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مولانا، جیسا کہ اسلام کا جو مہینہ شروع ہوا محرم الحرام سے شروع ہوا، اس میں کئی بڑے واقعات پیش آئے، جیسا کہ 10 محرم ہے۔ 10 محرم کو عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جانا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم نظر ڈالیں تو 10 محرم الحرام کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کو بنایا۔ 10 محرم الحرام کو ہی انشاءاللہ قیامت آئیں گی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تمام ایسی چیزیں، ویسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام و یوم عاشوراء کی اس اہمیت اور فضیلت پر آپ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام اور حاضرین کرام اور ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آج کا یہ ہمارا پروگرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے منسوب ہے، اور پوچھا گیا کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس کے جز ہی میں حرام داخل کر دیا گیا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے تقدس جس مہینے کو حاصل ہو، احترام جس مہینے کو حاصل ہو۔ اور پھر سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی شرح میں مفسرین کے 3 قول ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ 10 راتیں رمضان المبارک کی اخیر 10 راتیں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 10 راتیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے وہ ذوالحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور تیسرا قول اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بھی ہے کہ وہ محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی مقدس اور مکرم ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن جیسے عظیم کلام میں اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عاشوراء یہ بڑا محترم اور مبارک دن ہے، جیسا کہ ابھی اشارے بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو توراتی سیرات دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ رب العزت نے فرعون کے عذاب سے نجات بخشی، اور دیگر بہت سے واقعات اس کے اہتمام میں آئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی پابندی کے ساتھ 10ویں محرم الحرام کا یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس واسطے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نحن احق موسیٰ بمنکم، ارشاد فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ اے لوگوں، یہ یہودی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تم ایک کام کرو، ایک دن اس میں اور اضافہ کر لو، 9 اور 10 کو رکھا کرو، یا پھر
10 اور 11 کو رکھا کرو. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پابندی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے انہی روزوں کا اہتمام ہوتا تھا. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ان کی فرضیت تو ختم ہو گئی، مگر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے فضیلت جن روزوں کو فضیلت حاصل ہے وہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کا روزہ، اس سے ایک دن یا اس کے بعد والا، ان دونوں روزوں کا اہتمام کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اور روایات میں آیا ہے کہ ان 2 روزوں کے رکھ لینے پر 60 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عنایت فرما دیا جاتا ہے. تو اس واسطے ان روزوں کا بڑا اہتمام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. مولانا جیسا کہ یوم عاشوراء کی روزے کی فضیلت اور ماہ محرم الحرام کی فضیلت پر آپ نے کافی روشنی ڈالی. مولانا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہے جب ماہ محرم آتا ہے تو ایسے کئی غلط رسوم و رواج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ کچھ علم کی طرح لے کر بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، یہ لیکن جو ہے ایسے اس طرح کے غلط رسوم و رواج کا کیا اسلام سے تعلق ہے، اور اصل محبت اہل بیت سے محبت، اصل محبت کیا ہے، کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کریں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ کچھ بےہودہ سے رسوم ہم نے ایجاد کر لی ہیں. ان کے ایجاد کرنے میں کچھ علاقائی اثرات بھی انسان پر مرتب ہوا کرتے ہیں. بعض دوسری قوموں سے ہم نے بعض رسوم سیکھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم اٹھانے والے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں بےہودہ قسم کی باتیں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بلند و بالا ہے، اس طرح جسموں میں تو تشریف لانے سے ان کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اور وہ جنتیوں کے سردار ہیں. تو ہم جیسے گناہگار اور عام انسان اور خاص طور پر روڈوں پر ناچنے والوں کے جسموں میں امام حسین کے آنے کا تصور ایک باطل تصور ہے. امام حسین کی ذات ان سارے تصورات سے بلند و بالا ہے. ان قسم کے رہی بات یہ کہ اہل بیت سے محبتوں کا اظہار کیسے کیا جائے، یقینی طور پر محرم الحرام کے مہینے میں کثرت سے امام حسین کو یاد کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بایوگرافی پر لکھی ہوئی اور ان کی سیکریفائسز پر لکھی ہوئی کتابیں بازار میں عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہر زبان میں امام حسین کی فضیلت پر کتابیں دستیاب ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے امام حسین کی یاد منانی چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یاد کیا جائے اور ان کی روشن زندگیوں سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا جذبہ پیدا کیا جائے. یہی امام حسین اور امام حسن اور حضرات فاطمۃ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کا تقاضا ہے. بے شک جیسا آپ نے بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ دونوں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، آپ اتنا محبت یہاں تک کہ نواس رسول آپ کو بابا کہہ کر پکارتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمان ہے اللہ کے پاس ہے کہ تمہیں قاسم چاہیے یا حسین، تو آپ تھوڑی دیر جیسا کہ منڈی نیچے ڈالے اور آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ کے لخت جگر حسین کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تم میرے بیٹے کو لے لو. تو اتنی محبت نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، جس نے امام حسن امام حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہم بلند باغ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بڑے بلند باغ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں ان سے کافی دور ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پر آپ روشن. امام حسن و امام حسین حضرات فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں آپ نے فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے اشارے ہمیں ملتے ہیں. قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے جو سورہ آل عمران میں نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی غلطیوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، اور سورہ آل عمران میں خصوصی فوکس اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے غلط خیالات اور باطل خیالات کی طرف کیا ہے. کچھ عیسائی نجران کے عیسائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان لوگوں نے کوشچن کیا کہ انہوں نے پوچھا آپ لوگ اور خصوصاً اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس پر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ورڈ آف گاڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہوتا ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے، ان کا باپ نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس پر رسول پاک علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا جس کا باپ کوئی نہیں ہو اگر وہ خدا ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور بی بی حوا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے بھی ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ لاجواب ہوئے، مگر بحثی جاری تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا میرے حبیب آپ ان سے بجائے بحثی کرنے کے وقت خراب ہوگا، اور یہ آپ کے مرتبے اور آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ عام لوگوں سے بحث کرتے بیٹھیں۔ ایک کام کریں، آپ انہیں دعوت دے دیں آنے کی ایک میدان میں، کھلے میدان میں، اور آپ کہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل فنجعل، پھر ہم دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت فرما دے، جھوٹوں کو نیست و نابود کر دے۔ تو عیسائیوں کو یہ دعوت پیشکش اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زبانی کی۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر عیسائی میدان میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر رسول پاک علیہ السلام کو اپنے بچوں کو چننا تھا، اپنی عورتوں کو چننا تھا، اور اپنی جانوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں ہزاروں بچے، لاکھوں بچے تھے، مگر رسول پاک علیہ السلام نے جن کو اپنے بیٹوں کے طور پر چنا، تفسیر مظہری میں بھی ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی ہے کہ اپنے بچوں کے طور پر، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کے حوالے آئے ہیں، اپنے بچوں کے طور پر جن کو رسول پاک علیہ السلام نے چنا، ایک طرف رسول پاک علیہ السلام نے ابناءنا کی منزل میں امام حسن و امام حسین کو داخل فرمایا، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا، امام حسن کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے دی۔ اس کے بعد ونساءنا ونساءکم کی منزل آئی تو حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ کی ہزاروں عورتوں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ السلام نے انفسنا وانفسکم کی منزل میں ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، اس منزل میں رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضی شیر خدا کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ذاتیں مل کر میدان کی طرف بڑھیں۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ 5 نفوس قدسیہ میدان کی طرف چلنے لگیں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے جا رہے تھے میں دعا کروں گا، حسن و حسین، فاطمہ و علی تمہیں آمین کہنا ہوگا۔ بی فاطمہ پیچھے تھیں چونکہ پردے کا لحاظ تھا، پیچھے بی فاطمہ حضرت علی اور رسول پاک کے پیچھے چھپی ہوئی تشریف لا رہی تھیں۔ یہ تمام کے تمام اگری کر رہے تھے کہ ہم آمین بولیں گے۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے تو عیسائیوں کا جو پادری تھا اس نے کہا ان سے مقابلہ کرنا، ایسے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ پروردگار فلاں پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ رب العزت ان کی زبان خالی نہیں کرے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو جایا کرے گا۔ اگر تم ان سے مقابلہ کرو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، بھلائی اسی میں ہے کہ تم پلٹ کر چلے جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رسول علیہ السلام نے ابنانا کی منزل میں امام حسن و امام حسین کو رکھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسن و امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، مگر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اپنے بیٹوں کا مقام دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نواسے ہونے کے باوجود میرے نزدیک اس قدر عزیز ہیں جیسا کہ کسی باپ کے نزدیک اس کے بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اور نسانا کی منزل میں بھی فاطمہ الزہرا کو رسول پاک علیہ السلام نے رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں جب امام امامت کرتا ہے تو سارے 4-5 لوگ مل کر امامت نہیں کرتے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے پاس علمی قابلیت ہوتی ہے، جس کی قرات اچھی ہوتی ہے، جس کو قرآن سے شغف ہوتا ہے، وہ امام مدہ ہے، باقی کے تمام لوگ اس کے مقتدی بن جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی نسانا کی منزل میں یوں تو ہزاروں لاکھوں نیک پاکیزہ سیرت والی، بلند کردار والی، نیک پاک باز خواتین دنیا میں تشریف لاتی رہیں گی، مگر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمام عورتوں کی امام میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اس واسطے رسول پاک علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر انفسنا کی منزل میں علی مرتضیٰ کو رکھا۔ ان 5 ذاتوں کو ملا کر ہماری حیدرآبادی اور دکنی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پنجتن پاک۔ انہی 5 کو جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا، انہی 5 کو ہمارے پاس 5 کو پنج کہتے ہیں فارسی میں، تن کہتے ہیں جسموں کو، 5 جسم، انہی کو ہماری زبان اور دکنی زبان میں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ اب رہی بات محبتوں کی، انشاءاللہ آپ کے
آئندہ سوال میں اس پر کچھ تفصیلات میں ڈالوں گا. جیسا کہ آپ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پردہ کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے بتایا، یہ میں ہمارے ناظرین کو بتانا بے ضروری سمجھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا، زہرا یعنی پاکی، پاکی کو کہا جاتا ہے. یہ ایک واحد عورت تھیں کہ جس کی زندگی میں آپ نے اپنی کوئی نماز قضا نہیں کی، اور اللہ کے رسول نے یہ بات اپنے زمانے میں کہہ دی تھی کہ سوائے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین کے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ تمام پانچوں جو ہے ایک دم پاک تھے. یہ جو ہے اتنی پاکیزہ ذاتیں تھیں کہ اگر ہم ان کے اسوہ حسنہ پر، ان کی تعلیمات پر ہم اگر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دین و دنیا دونوں سنبھل جائیں گی، ہماری آخرت سنور جائیں گی. ناظرین، ابھی وقت تو چلا ہے ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کا. انشاءاللہ